اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم واللہ یشہد انہم لکاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العظيم۔ سورۃ الحشر کی آیہ نمبر 11 سے 14 تک آیات آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے مال فے کے مستحقین کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ مال فے جو دشمن سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ فے کہلاتا ہے۔ تو اس میں چونکہ مجاہدین کا کوئی کردار نہیں ہوتا، اس لیے مجاہدین کے کوئی حصے نہیں، وہ سارے کا سارا مال نبی کریم علیہ السلام کی تحویل میں ہوگا، اور اس میں باقاعدہ آپ کا اپنا حصہ بھی ہے، آپ کے آل بیت رشتہ داروں کا بھی، اور غریبوں مساکین مسافروں کا حصہ ہے، یعنی کسی دولت مند کا حصہ مال فے میں نہیں۔ لیکن بالخصوص ان فقراء مہاجرین کا حصہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، مال و دولت چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، اور یعنی تنے تنہا خالی ہاتھ وہ مدینہ آئے، تو ان کا بھی اس میں حصہ ہے، کیونکہ ان کا آنا مدینہ منورہ میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یہ سچے لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مفاد کے لیے آئے، سچے لوگ ہیں، ان کا مقصد یہی ہے۔ دوسرا مال فے میں وہ لوگ حقدار ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ کو اپنا گھر بنا لیا تھا، ٹھکانہ بنا لیا تھا، اور ایمان کو بھی ان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں میں جگہ دے لی تھی۔ تو وہ جو غریب لوگ ہیں انصار مدینہ، وہ بھی مال فے کے مستحق ہیں۔ پھر اللہ نے ان کے اوصاف بھی بیان فرمائے کہ وہ ہر آنے والے مہاجر سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کہ ان کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر آگے رکھتے ہیں جی، اور اللہ کے رسول سے پیار اور محبت رکھتے ہیں، سچے لوگ ہیں وہ بھی۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا مال فے کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ان پہلے لوگوں کے بارے میں اپنے دل صاف رکھتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کسی قسم کی میل کچیل یا کھوٹ مت چھوڑ۔ تو یہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، اور پہلے لوگوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، وہ بھی مال فے کے مستحق ہیں۔ یہ ذکر ہوا تھا 3 طبقات کا، مہاجرین، انصار، اور قیامت تک آنے والے ان سے پیار اور محبت کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے لوگ۔ یہی ہیں
سچے لوگ، یہی ہیں مخلص لوگ۔ محض دعوے سے بات نہیں ہوتی، یہ اللہ نے ایک معیار، ایک پیمانہ ہمیں دے دیا ہے سچائی کا، کہ یا سچے کون تھے؟ مہاجر یا انصار، یا پھر وہ لوگ سچے ہوں گے جو مہاجرین انصار سے محبت کرتے ہیں، نفرت نہیں کرتے۔ یہ سیدھی سیدھی بات ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں منافقین کا ذکر ہے اور ان کا طرز عمل۔ جیسے عرض کیا تھا کہ منافقین یہ مدینہ منورہ کی پیداوار ہے، مکہ میں منافق لوگ نہیں ہوتے تھے، مدینہ میں یہ گروہ پیدا ہوا اور بڑا سازشی قسم کا گروہ تھا، یعنی اوپر سے یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن اندرونی طور پہ ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوشش کرتے تھے اور مخالفین کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے۔ تو یہ ان کی ان شرارتوں کا اللہ یہاں ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اوپر سے تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن اندر سے یہ تمہارے مخالفوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں، لیکن یہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے، ناکام ہی رہیں گے۔ سازشی لوگ ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ۔ جی الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفاق کی چادر اوڑھ رکھی ہے، جو منافق بن چکے ہیں، جن کا ظاہر باطن ایک نہیں، جو دل سے سیاہ اوپر سے سفید ہیں۔ جی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کا رستہ اختیار کیا اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، اہل کتاب کافر ہی تو ہیں جی، تو ان کے ساتھ ان کے ساز باز ہے، رازدارانہ باتیں ہیں، اور یہ ان سے جا جا کر کہتے ہیں، ان کو شہ دیتے ہیں، ان کو تھپکی دیتے ہیں، تمہارے خلاف ابھارتے ہیں، خود تو سامنے آتے نہیں نا، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہیں، خود تو کلمہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، دوسروں کو سامنے لانے کے لیے سازش کرتے ہیں کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ یہ ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مدینہ منورہ میں آئے اور مسلمانوں کے پاؤں جمتے ہوئے دیکھا، اور ہجرت کے دوسرے سال ہی مشرکین مکہ سے بدر میں جنگ ہوئی اور ان کو شکست فاش ہوئی، تو یہ لوگ کچھ دب گئے۔ پہلے آتے ہی تو انہوں نے بڑے ہنگامے کیے، لیکن پھر کچھ دب گئے، یار یہ تو پکے لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، دیکھا نا انہوں نے ان کو شکست دے دی، بڑی قوت کو شکست دے دی، تو کچھ نے کلمہ پڑھ لیا اوپر سے کہ ان کے ساتھ ظاہر میں ٹکر لینا مشکل ہے، ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو مشرکین کا نکلا ہے، اس لیے بھائی ان کے اپنے بن کے رہو۔ کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھنے لگ گئے، لیکن دل سے نہیں۔ یہ تھا منافق طبقہ۔ اس میں زیادہ تر مشرکین تھے، کچھ یہودی بھی تھے، تو یہودی بھی کچھ دب گئے۔ شروع میں تو بڑے کہتے تھے یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ان کو شکست ہوتے دیکھا تو کہا یار یہ کوئی سچا ہی نبی لگ رہا ہے، وہی لگ رہا ہے جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں دیکھا نا، ان کو مار بکھایا۔ لیکن اگلے سال جب معاملہ الٹا ہو گیا جنگ احد میں، تو پھر یہودی کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے، دیکھا نا ان کی پٹائی ہوگی، ان کے لوگ مارے گئے، تو پھر انہوں نے سر نکالنا شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے سر نکالنا شروع کر دیا سازش کا، جیسے میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، تو منافقوں کو بھی موقع مل گیا، انہوں نے بھی ان کو تھپکی دی کہ ٹھیک ہے تم ان کی مخالفت کرو، ہم ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب جب وہ بنی نذیر کا یہ ذکر ہو رہا ہے نا اس میں، تو بنی نذیر کو
جب ان کی سازش کی وجہ سے مدینہ چھوڑنے کا کہا گیا تو یہ منافق لوگ جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جا کر ان کو کہا کہ اور یہ ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے تھے، تجارتی لین دین معاملات بھی ان کے تھے ان کے ساتھ، اسی لیے نے کہا نا اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، تو یہ بھائی کس لحاظ سے تھے؟ یعنی بزنس کے لحاظ سے بھائی تھے ان کے۔ تو جا کر کہا فکر نہیں کرو، تم ہتھیار نہیں ڈالنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ یہ شہر چھوڑ دیں گے، اور اگر تمہیں جنگ پر مجبور کیا گیا تو ہم کھلے میدان میں تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن تم ہار نہیں ماننا مسلمانوں کے سامنے۔ یہ جا کر بنی نذیر سے انہوں نے کہا۔ دراصل اس صورت میں یہ واقعہ ترتیب سے نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے جو اب ہو رہی ہے، بعد کی بات وہ جو پہلے ہو چکی ہے، یعنی صورت کا پہلا حصہ وہ بعد کی بات ہے، یہ پہلا یہ اصل میں پہلا حصہ جس کو یہاں بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلے ایسا ہوا، اسی لیے وہ ڈٹ گئے کہ ہم نہ تو لڑتے ہیں نہ ہم یہاں سے جاتے ہیں، اور قلعوں میں بند ہو گئے جا کر انہوں نے تھپکی دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہاں بتا دیا کہ یہ صرف اوپر کی باتیں ہیں، اگر بنی نذیر کو نکلنا پڑا مدینہ سے یہ بالکل نہیں ساتھ جائیں گے، یہ بالکل ساتھ نہیں جائیں گے، اور اگر وہ لڑنے پہ آ گئے تو یہ ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، یہ ان کو ویسے ہی پھنسانا چاہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، پھنسانا چاہتے ہیں، ساتھ نہیں دیں گے مسلمانوں، یعنی تم اطمینان رکھو، یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ نہیں، ترتیب چینج کا مطلب کہ ترتیب تو وہاں ہوتی ہے نا جہاں کوئی ہسٹری بیان ہو، تو یہاں سے شروع ہو تو یہ چلتی قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں ہے، کتاب نصیحت ہے، اس لیے واقعات کو توڑ پھوڑ کر آگے پیچھے کر کے بیان کیا گیا، جہاں جس چیز کو زیادہ ضروری سمجھا اس کو آگے ذکر کر دیا، جو اس سے کم درجے کی تھی چونکہ یہودیوں کو سزا دینا زیادہ اہم بات تھی اس لیے اللہ نے اس کو پہلے ذکر کر دیا، اور ان کی سازشی صورتحال بعد کی یعنی معمولی تھی اس کے مقابلے میں، اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ تو جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے قرآن اس کو پہلے ذکر کر دیتا ہے، اگرچہ وہ ترتیب کے لحاظ سے بعد کی کیوں نہ ہو، سارے واقعات میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں، جو بھائی بند یہ کون ہیں؟ یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے، یعنی بنی نذیر، کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکال دیا گیا مدینہ سے، لنخرجن معکم، ہم بھی ضرور بالضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، اور یہ کہ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے، تمہارے خلاف جو بھی بات ہوگی ہم بالکل نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی لڑی گئی، تمہیں مجبور کیا گیا لڑنے پر، تو کیا ہوگا؟ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ جی یہ ان کو جا کر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ منافق بالکل جھوٹ بول رہے ہیں اور یہودیوں کو پھنسا رہے ہیں، جب وہ پھنسیں گے یہ بالکل بھاگ جائیں گے، سانس نہیں دیں گے۔ لئن اخرجوا، اگر ان کو نکالا گیا مدینہ سے، لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ولئن قوتلوا، اگر ان کے ساتھ لڑائی لڑی گئی، لا ینصرونہم، یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ ولئن نصروہم،
اور اگر یہ ان کی مدد کر بھی لیں، پہلے تو نہیں آئیں گے میدان میں، لیکن فرض کرو کہ کوئی آ ہی گیا مدد کے لیے، اگر ان کی مدد کریں گے بھی لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو ضرور پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ پہلے آئیں گے پھر پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یہ بے یار و مددگار رہ جائیں گے۔ تو فرمایا یہ صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو تسلی کی، آپ گھبراؤ نہیں، یہ سازش چل رہی ہے، یہ ان کو ابھار رہے ہیں مقابلے کے لیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورٍ مِّنَ اللَّهِ، تم اے مسلمانوں تم بہت زیادہ خوفناک ہو، ڈر کا باعث ہو ان کے منافقوں کے دلوں میں اللہ سے بھی۔ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں، ان کے دلوں میں تمہارا روب داب، تمہارا خوف اللہ کے خوف سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کا خوف ہونا چاہیے سب سے زیادہ دلوں میں، لیکن منافقوں کا حال یہ ہے کہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ تم سے ڈرتے ہیں، ڈرپوک ہیں، یہ تم سے ڈرتے ہیں جی۔ کیوں؟ کہتے کہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اس کو یہ نہیں سمجھتے، اسی لیے تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہر وقت چکنا رہتے ہیں کہیں وہی آئی ہمارا پول نہ کھل جائے، کہیں نبی کو اللہ تعالیٰ بتا نہ دے کہ یہ سازش کر رہے ہیں، تو یہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سازش بھی کرتے ہیں، اور اللہ ان کی سازشوں سے پردہ اٹھاتے بھی ہیں وہی بھیج کر، جیسے کہ یہیں بتا دیا، لیکن اس کے باوجود یعنی اپنے کرتوتوں سے باز آتے نہیں ہیں، ڈرتے بھی ہیں باز نہیں آتے۔ پھر فرماتے کہ لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سب کے سب اکٹھا ہو کر کبھی بھی اے مسلمانوں تم سے نہیں لڑیں گے۔ خاطر جمع رکھو، اطمینان رکھو، یہ یہودی یہ منافق سارے مل کر اکٹھے ہو کر متحدہ محاذ بنا کر کبھی بھی تم سے لڑیں گے نہیں۔ ہاں کبھی ایسا موقع آیا الا فی قرم محصنہ او من وراء جدر، یا تو یہ قلعہ بند ہو کر لڑیں گے، قرن یعنی ایسے بستیوں میں، ایسے شہروں میں، محصنہ جو قلعے کی شکل میں، جن کے چار دیواری ہے، اندر کوئی داخل نہ ہو سکے۔ تو پہلے زمانے میں شہروں کے تحفظ کے لیے دیواریں کھینچی جاتی تھیں اور گیٹ چھوڑے جاتے تھے، اس لیے کہ فضائی حملے کا تو خطرہ نہیں ہوتا تھا نا، فضائیہ تو ہوتی نہیں تھی، ٹینک توپ یہ چیزیں تو نہیں تھیں، بس لاٹھیاں تھیں، پتھر تھے، تلواریں تھیں، تو اس کے تو اندر جا کر لڑے تو لڑے، باہر سے کوئی، تو لہذا وہ شہر محفوظ ہوتے تھے جن کی شہر پناہ گاہ دیواریں کھینچی جاتی تھی۔ تو فرمایا ایسے شہروں میں اندر داخل ہو کر ہی اگر یہ تم سے کوئی لڑیں تو لڑیں گے، کھلے میدان میں یہ کبھی تمہارا سامنا نہیں کریں گے۔ قرم محصنہ یعنی ایسی بستیاں جو محصنہ یعنی جن کی چار دیواری بنائی گئی ہیں، او من وراء جدر یا دیوار کے پیچھے سے، دیوار کی اوٹ میں، کسی درخت کے پیچھے سے ہو کر، کسی پتھر کے پیچھے بیٹھ کر تم پہ تیر پھیر دیا، لیکن میدان میں سینہ تان کے ان کی جرت نہیں کہ تمہارے سامنے آئیں، ان کی جرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کبھی بھی مل کے تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، وہ تو کریں گے نہیں، اگر مجبور ہو گئے تو پھر قلعہ بند ہو کر قلعوں کے اوپر سے پتھر پھینک دیا،
تلوار پھینک دی، نیزہ پھینک دیا، یا پھر کسی چیز کی اوٹ میں کھڑے ہو کر. تو پہلے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ تلوار سے جنگ ہوتی تھی، آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی. تو دنیائے کفر بزدل ہے، یہ کبھی بھی میدان میں مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکے. اور مسلمان تو بڑی دلیری سے میدان میں نکلتے تلوار لے کر، اس لیے کہ یہ جرأت اور بہادری جو مسلمان کے دل میں اللہ نے پیدا کی ہے وہ ایمان کی بہادری ہے. مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ میری موت شہادت کی ہوگی، میں مر جاؤں گا اس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کر کے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں اجرا صاف ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. تو ان چیزوں سے مسلمان بہادر ہوتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں، اور وہ میدان میں ان کا تو وہ نظریہ نہیں ہے، ان کا تو وہ عقیدہ نہیں ہے. یہ تو وطن کے لیے لڑیں گے، قوم کے لیے لڑیں گے، برادری کے لیے لڑیں گے. تو وہ جرأت ان میں نہیں ہوتی، اس لیے یہ آمنا سامنا میدان میں نہیں کرتے، آمنا سامنا نہیں کرتے. اگر مجبور کرنا پڑے تو یہ اس طریقے سے کہتے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی تلوار سے گھبرا کر انہوں نے رائفل ایجاد کی. نیزے، تیر، جن چیزوں سے، تو انہوں نے اس کے مقابلے میں بندوق، یعنی یہ چیزیں، تاکہ دور سے آمنا سامنا میدان میں نہ ہو، دور سے چھپ کر مورچے میں وار کریں. تو جتنا بھی جدید اسلحہ دشمن نے بنایا ہے، توپ ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں، یا جتنے اب مختلف قسم کے بم ہیں، میزائل ہیں، جتنی چیزیں بھی بنی ہیں، یہ اس لیے بنی ہیں کہ یہ میدان میں آنے کے قابل نہیں ہیں. دور سے کرو، دور سے کرو، ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ ایجاد اس لیے ہے، یہ ایجاد اس لیے ہے، ورنہ تو تلوار آؤ تم سامنے آؤ ہوتا بھی اسی طریقے سے تھا. سب سے پہلے میدان میں صفیں بنتی تھیں، ادھر سے دشمن کی صفیں، ادھر سے ان کی صفیں، ادھر سے وہ صفیں، اور جنگ باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو للکارتے تھے. اچھا بھائی، ایک آدمی اپنا بہادر نکالو، ایک ہم بہادر نکالتے ہیں، یا تم 2 نکالو، یا تم 3 نکالو، ہم 3 نکالتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ بہادر آپس میں ٹکراتے تھے، ہار جیت ہوتی تھی. اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہوتی تھی، پھر ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے گزر، ٹھیک ہے. تو یہ جرأت مسلمان کیا کرتے تھے میدان میں پہلے کرتے تھے. تم 3 آدمی لاؤ، ہم 3 آدمی لاتے ہیں، تم 2 لاؤ. جنگ بدر میں ایسا ہوا، خیبر میں ایسا ہوا جی. تو خیبر کا بہادر جو سب سے بڑا پہلوان تھا، مرحب اس کا نام تھا، مرحب. پہلے تو کافی جنگ ونگ ہوئی، ہار جیت بھی ہوتی رہی، لیکن جو بڑا قلعہ تھا وہ سر نہیں ہو رہا تھا. تو حضور نے فرمایا آج میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ آج فتح کر دے گا. تو خیر سب صحابہ کے تک شاید ہمارا نام آئے، لیکن حضرت علی کا نام آیا. تو وہ بیمار بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگا تو آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ان کو دیا کہ آج. تو حضرت علی میدان میں گئے، فوج بھی پیچھے ہے لیکن پہلے گئے. ادھر سے مرحب جو جانی پہچانی ان کی شخصیت تھی، بہادر، وہ اسلحے سے لدا ہوا اور زریں پہنی ہوئی، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، اور تلوار لے کر وہ میدان میں تو بڑا للکارا اس نے. قد علمت خیبر، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. کہتا خیبر کی سرزمین جانتی ہے کہ میرا نام مرحب ہے، میں لوہے کا اسلحہ اور یعنی زریں پہنے ہوا ہوں، اور میں بڑا تجربہ کار، بہادر، جانی پہچانی شخصیت ہوں. پہلے باتوں سے روک ڈالا نا، میں ایسی.
حضرت علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات سری قریح المنظرا، میں بھی وہ ہوں جو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کا معنی شیر، حیدر شیر کو کہتے ہیں. تو میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر. کلیس غابات قریح المنظرا، میں جنگل کے ڈراؤنے شیر کی طرح ہوں. ببر شیر، جیسے ببر شیر، جنگل کا ڈراؤنا شیر جس کو دیکھ کر ہی اگلے کا دل ڈھل جائے. تو کیا سمجھتا ہے؟ تو خیر یہ اشعار کی ٹکراؤ ہوئی، پھر اس کے بعد تلوار کی وار ہوئی اور حضرت علی نے مرخب کو ڈھیر کر دیا. مرخب ڈھیر ہوا تو فوج کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر جب ان کا سربراہ مر جائے نا، چیف مر جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. پھر جو آگے بڑھے تو خیبر فتح ہو گیا ماشاءاللہ. تو ہم دوسری طرف سے لے کے عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مسلمان جو دلیر ہے ایمان کی بنیاد پر، اور کفر بزدل ہوتا ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ میدان میں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلے لڑیں گے نہیں. لڑنا پڑ ہی گیا تو یہ قلعہ بند شہروں میں یا کسی چیز کی اوٹ کے پیچھے سے کچھ کریں گے. باسم بینم شدید. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں جنگ بہت زیادہ ہے. یہ اوپر سے آپ کو ملے ملے لگتے ہیں، دراصل ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بھی نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی دشمنی کرتے ہیں. ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں. تو ان کی آپس میں لڑائی بھی بہت زیادہ سخت ہے. یہ پھر کیوں کسی کو بچائیں، کیوں کسی کی حمایت کریں؟ جی تو تحسبہم جمیعا، آپ ان کو بظاہر تو اکٹھا خیال کرتے ہیں کہ دیکھو اکٹھے ہو گئے، وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اپنے مفاد کو سوچتے ہیں. تو دنیائے کفر کا حال یعنی یہ ہے کہ ان میں آپس میں پھوٹ ہے. صرف یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ اپنے دل ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو بے عقل ہیں. یہ عقل مند نہیں ہے. آپ کو یہ عقل مند لگ رہے ہیں، ہاں دنیا کے لحاظ سے بڑے عقل مند ہیں، بڑے سیانے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں بالکل بے عقل ہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جانتے ہیں بے عقل ہیں، بے عقل ہیں. تو اس لیے آپ ان سے گھبرائیں نہیں. یہ ساری قوتیں بھی مل جائیں تو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، آپس میں بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ سازش تو کر رہے ہیں منافق ان کے ساتھ مل کر، لیکن آپ گھبرائیں نہیں. ان کی پوزیشن یہ ہے، یہ بتا دی. اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال دیتا ہے. یہ بھی یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو اس سے پہلے مدینہ سے نکالا گیا. کمثل الذین من قبلہم قریبا، ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے پہلے مدینہ سے نکالے گئے. قریبی زمانے میں، زیادہ وقت گزرا نہیں، قریبی زمانے میں. یہ ہے قبیلہ بنی قینقاع. آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. تو سب سے پہلے مدینہ سے نکالے جانے والے بنو قینقاع ہیں. سب سے پہلے سازش انہوں نے کی تھی. بنو نذیر تو دوسرے نمبر پہ ہیں، بنو نذیر دوسرے نمبر پہ ہیں، اور بنو قریظہ پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. وہ مدینہ شہر سے فاصلے پہ رہتے تھے، جہاں اس وقت ان کا ایئرپورٹ ہے مدینہ منورہ کا،
تو بنو نذیر اس ایریے میں رہتے تھے، یعنی قباء سے روڈ جاتی ہے جو ادھر اس طرف، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ بھی اس کی طرف رہتے تھے. تو یہ دونوں قبائل اس سائڈ میں، لیکن بنو قینقاع بالکل مدینہ شہر میں رہتے تھے. یعنی جس آپ حضرت نے دیکھی مسجد غمامہ تو دیکھی ہوگی، دیکھیے وہ جو اس وقت جو ہے مسجد کے آپ یعنی باب السلام پہ کھڑے ہوں، باہر نکلیں تو سامنے 3 مسجدیں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مسجدیں 3 لائن میں نظر آتی ہیں، مسجد علی، مسجد ابو بکر، مسجد غمامہ. جی تو وہ جو مسجد غمامہ ہے یہ اصل میں عیدگاہ تھی حضور علیہ السلام کی. عید کی نماز وہاں پڑھتے تھے، میدان تھا، جنازے بھی وہاں پڑھتے تھے، عید کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے، اور بارش کے لیے استسقاء کی نماز بھی وہاں پڑھتے تھے. تو اس کو غمامہ کہتے بھی ہے، غمامہ کہتے ہیں سفید بادلوں کو. تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے بارش مانگنے کے لیے وہاں نماز پڑھائی، دعا کی، اتنے ہی میں فوراً بادل آ گئے، اور ابھی وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی، اور ہفتہ بھر بارش برسی رہی. تو کبھی تو مسجد نبوی میں ہی دعا مانگ لیتے تھے بارش کے لیے، لیکن کبھی باقاعدہ وہاں اس نماز کے لیے جاتے تھے، وہاں دعا مانگتے تھے. تو اس لیے اس کا نام تھا، اس جگہ کا نام اس لیے غمامہ نام ہے، بادلوں والی. تو وہاں یادگار کے طور پہ وہ مسجد ہے، اور اس واس کا پیچھے کو آگے کھجور بازار بھی ہے، کھجور بازار. یہ جگہ تھی بنو قینقاع کی. بنو قینقاع یہاں آباد تھے، اور مدینہ شہر جتنا جس وقت مسجد نبی کا پورا ایریا ہے یہی مدینہ شہر تھا. تو مدینہ شہر کے بالکل ساتھ ہی یہ ان کے لیے سازش کرنا نقصان بالکل قریب تھا، تو بالکل پڑوس میں تھے. تو ہوا یہ کہ اور یہ لوگ تھے پیشے کے لحاظ سے سونار اور لوہار، سونار لوہار یا اس قسم کا اسلحہ وغیرہ. تو ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، کیونکہ یہ چیزیں بناتے تھے نا، یہ لوہار ٹائپ کے لوگ تھے، اور جنگجو بھی بہت تھے، سخت لڑاکے. یہودیوں میں یہ بہت لڑاکے تھے. 700 آدمی ان کے تو باقاعدہ ٹریننگ یافتہ فوجی تھے، ٹریننگ یافتہ 700. تو ان کو بڑا ناز تھا کہ ہمارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اسی ناز سے وہ اب جب ہجرت کے دوسرے سال بدر میں مکہ والوں کی شامت آئی اور مسلمان کامیاب ہوئے، تو کچھ یہ لوگ سہم گئے تھوڑے سے. تو نبی کریم علیہ السلام جب جنگ بدر سے واپس آئے تو چونکہ یہ تو پڑوس میں رہتے تھے، ان کو بلا کر آپ نے دعوت دی کہ دیکھو دشمن کا حشر دیکھ لیا تم نے، اس لیے تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ. اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری خیر ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ورنہ دیکھ لو انجام دیکھ لیا ان کا، یہی انجام تم لوگوں کا بھی ہوگا. اس پر وہ اکڑ گئے، کہنے لگے محمد آپ مکہ کے اناڑی لوگوں سے لڑ کے آئے ہیں جن کو جنگ کرنی آتی ہی نہیں. ہم سے پالا پڑا تو پتہ چلے گا، یہ مت کہیں ایسا، ہم سے پالا پڑا تو پتہ چل جائے گا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. تو ان کو تو جنگ آتی نہیں تھی. تو بات نہیں مانی، آپ بھی خاموش ہو گئے چلو. اور یہ وقتاً فوقتاً چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، حالانکہ معاہدہ تو انہوں نے بھی کیا ہوا تھا امن کا، لیکن ساتھ میں چھیڑ چھاڑ بھی کرتے تھے، کسی طرح چھیڑیں کسی طرح. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑے تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے. آخر ایسا ہوا کہ ان کی چھیڑ چھاڑ اس سے بڑھ گئی. وہ جو آپ نے تبلیغ کی نا ان کو، آؤ مسلمان ہو جاؤ ورنہ دیکھو ان سے عبرت حاصل کرو، تو ان کی شرارت اور بڑھ گئی. تو ہوا یہ کہ ایک مسلمان خاتون، باپردہ باحجاب خاتون، کچھ سامان لے کر ان کی مارکیٹ میں آئی، یہاں بازار تھا،
تو اس نے اپنا کچھ سامان بیچا، کچھ اس نے خریدنا تھا، تو وہ ایک یہودی کی دکان، یہودیوں کی سب بزنس تھا سارا، یہودی کی ایک دکان پہ آ کر بیٹھی کچھ لینے کے لیے، تو چھیڑنے کے لیے کچھ یہودیوں نے اس کو کہا بی بی پردہ ہٹائیے، نقاب ہٹائیے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو مطلب کہ اس کو مجبور کرنے لگا کہ نہیں آپ نقاب ہٹائیں۔ دیکھو نا، سب بغیر نقاب کے آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تھی آبادی بھی انہی کی تھی، مسلمان کوئی ایک کا دو کوئی وہاں آتا جاتا تھا، ان کی اپنی آبادی تھی۔ تو پھر ایسا کیا کہ وہ بیٹھی تھی بیچاری، وہ جو دکان والا تھا اس نے اس کی چادر جو تھی خاتون کی کسی چیز کے ساتھ، وہ اپنی فکر میں بیٹھی تھی، جیسا کہ پیچھے سے دوپٹہ جو ہے نا اس کو کس چیز سے باندھ دیا، جب یہ اٹھے گی تو دوپٹہ رہ جائے گا، بے پردہ ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس نے باندھ دی، شرارت کی نا، تو جب یہ اٹھنے لگی تو کھینچ گیا بٹن اور چہرہ کھل گیا۔ اس پر سب نے شور مچایا، یعنی جو موجود تھا نا، خوشی کا نا، کہ لو جی ہماری بات نہیں لگا، یہ ہوا وہ ہوا۔ اس پر مسلمان خاتون نے چیخ ماری زور سے کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تو میں شروع ہوگی۔ ایک مسلمان بھی وہاں کہیں تھا، اس نے غصے میں آ کر اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے دوپٹہ باندھا تھا۔ جب اس نے قتل کر دیا تو باقی سب یہودی تو تھے وہاں پر، تو سب نے مل کر اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ جب مسلمان کو قتل کر دیا تو مسلمان کے جو لواحقین تھے عزیز و اقارب، وہ حضور کے پاس روتے ہوئے گئے کہ دیکھیے حضور ہمارا آدمی، یعنی شرارت بھی انہوں نے کی، ایک خاتون کی بے پردگی بھی انہوں نے کی، پھر ہمارا آدمی بھی مار دیا۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ان کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں، اب ان کا کچھ ہم نے کرنا ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیج دیا ان یہودیوں کو کہ تم لوگ اب یہاں نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا، بس بہت ہو گیا، بہت تمہاری باتیں سن لی، بہت تمہاری شرارتیں ہم نے دیکھ لی، اب بس اب تیاری کرو، مقابلے کے لیے تیاری کرو۔ تو ان کی بھی اپنی وہ محسنہ آبادی تھی، جس کی یعنی دیواریں ہیں، قلعہ ہے باقاعدہ، تو اللہ نے دل میں رعب تو ڈالا ہوا ہے، دل سے تو ڈرتے تھے یار یہ مسلمان ہیں آخر، تو یہ سارے کے سارے اپنے قلعوں میں چلے گئے، کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، شہر بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، ہم مہینوں تک رہیں گے لیکن ہم جائیں گے بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی کو بھی اب چھوڑنا نہیں ہے، یہ غدار ہیں اور غداری کی سزا قتل ہے، تو کسی یہودی کو نہیں چھوڑنا جو لڑنے کے قابل ہے۔ تو 700 تو لڑاکے ان میں تھے، اور یہ غداری کی سزا قتل آج بھی دنیا میں ہے، آج بھی دنیا میں ہے، کوئی کسی ملک کا غدار ہو اس کو معاف نہیں کیا جاتا، قتل کی سزا ہے نا۔ اور یہودیوں کے ہاں تورات میں باقاعدہ غداری کی سزا قتل ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیسے قتل کریں گے، بھائی تمہاری مذہبی کتاب میں ہے۔ تو خیر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب یہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ لوگ اس کے معاہد تھے، ان کا آپس میں، یعنی اس کا قبیلہ تھا نا خزرج، جو سارے مسلمان تھے لیکن یہ بیچ میں ایسا تھا، اور یہ بنو قینقاع اور خزرج کے آپس میں تعلقات تھے، معاہدے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کے۔ تو یہ میدان میں آ گیا، اس نے کہا حضور برائے مہربانی، کیونکہ یہ میرے معاہد ہیں، ان کو معاف کیجیے، ان کے لیے قتل کا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ واپس لے لیجئے۔ حضور نے فرمایا نہیں،
یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا. بہت کچھ انہوں نے بہت کچھ ستایا ہے ہمیں, تو یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا. اس نے یہاں ہاتھ بھی ڈال دیا حضور کے کہ نہیں صاحب میں اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں نکالوں گا جب تک آپ میرے معاہدین کو معاف نہیں کریں گے. ہاں ابن وہ بھی سردار تھا نا اپنے قوم کا, اور اندر سے تو وہی جل رہا تھا. تو حضور نے کہا نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا, بالکل نہیں. لیکن بہرحال بڑی تو میں ہوتی رہی کافی دیر تک. اس نے کہا جی میں بس کیا کروں. اور یہ نیا اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا, پہلے تو یہ کلمہ نہیں پڑھا, نیا کلمہ بھی پڑھا تھا. تو اس نے کہا بالآخر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو قتل نہیں کرتے, لیکن یہ سارے کے سارے مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں, یہاں رہے گا ایک بھی نہیں, رہے گا ایک بھی نہیں, سب کو یہاں سے جانا ہوگا. اور کچھ ساتھ لے کے بھی نہیں جا سکتے, بس 2 ہاتھ 2 پاؤں کپڑے, بس کوئی چیز جہاں سے اٹھا لے کر نہیں جا سکتے. پھر اسی پر اتفاق ہوا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا, اور وہ ایگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے جناب ہمیں یہاں سے جانے دیں, ہم کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اور سارے کے سارے چلے جائیں گے. تو یہ پہلی قوم ہے جو جس کو مدینہ چھوڑنا پڑا اپنی سازش کی وجہ سے. اس کی مثال اللہ یاد دے رہے ہیں. اس کی مثال کمثل الذین من قبلہم قریبا, ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ان سے یعنی بنی نذیر سے پہلے اجاڑے گئے مدینہ سے قریباً تھوڑا ہی زمانہ. ذاقوا وبال امرہم, انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا. انہوں نے جو سازشیں کی تھی اس کا وبال چکھ لیا کہ ان کو خالی ہاتھ مدینہ چھوڑنا پڑ گیا. اور وہاں سے وہ دور ازراعات شام کا ملک ہے, شام وہاں چلے گئے یہ لوگ سب سارے کے سارے. ان کا سب مال جو ہے رہ گیا وہاں پر, لیکن یہ مال غنیمت کے طور پہ تقسیم ہوا تھا. اگرچہ یہاں بھی لڑائی نہیں ہوئی, لیکن یہ اس کے لیے چونکہ وہ حکم نہیں آیا تھا فے والا, تو یہ پہلے مال غنیمت کے طور پہ ان کا سامنے تقسیم ہو گیا صحابہ میں. بعد میں فے کا حکم آیا تو بنی نذیر کا مال فے بنا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, فرمایا دنیا میں تو اجڑے یہاں سے ملک چھوڑنا پڑا, اور آگے ان کے لیے عذاب علیم ہے. جب مریں گے تو عذاب علیم بھی تیار ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کا حال شیطان جیسا ہے. کمثل الشیطان, جیسا کہ شیطان کی مثال ہے کہ اذ قال للانسان اکفر, وہ آ کر انسان سے کہتا ہے کفر کا رستہ اختیار کر, چاہے وہ وسوسے کے طریقے سے کہتا ہے کہ کفر کا رستہ اختیار کر, یا کسی اپنے انسانی چیلا جو شیطان بنا دیا اس نے پہلے, اس کے تھرو کہتا ہے کہ بھائی یہ رستہ اچھا ہے ادھر آ جا. یا خود بھیس بدل کے انسانی شکل میں, خود ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جنات میں سے, اور جنات بھیس بدل سکتے ہیں, تو بھیس بدل کے سامنے آ کر بڑی پیاری صورت بنا کر آ کر کہتا ہے کہ بھائی یہ رستہ اچھا ہے اس کو چھوڑ دے. تو کسی بھی طریقے سے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کا رستہ اختیار کر, چاہے وسوسے سے, چاہے اپنے کسی شیطان کے ذریعے سے, یا خود بھیس بدل کر. فلما کفر, جب وہ آدمی اس کے کہنے پہ کفر کا رستہ اختیار کر لیتا ہے, کافر بن جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ قال انی بریء منک, پھر کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں تجھ سے بری ہوں, میں تجھ سے الگ ہوں, تجھ سے لا تعلق ہوں, تو جان تیرا کام جانے. تو اس کو کفر پہ لا کر پھر کہتا ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے, تو جان تیرا کام جانے. کیوں؟ کہتے انی اخاف اللہ رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے, میں نہ پھنس جاؤں. تو اس کو پھنسا کر پھر کہتا ہے مجھے اپنا ڈر لگ رہا ہے, لہذا تو جان تیرا کام جانے.
بدر میں ایسا ہوا تھا؟ ہاں، بنی کنانہ ایک قبیلہ تھا، قریش اس سے کچھ ڈرتے تھے کہ ہم اگر مقابلے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر چلے جائیں تو کہیں یہ لوگ پیچھے سے ہمارے گھروں پہ حملہ نہ کر دیں، بنی کنانہ. تو یہ ایک ان کو اندیشہ تھا. تو شیطان جو ابلیس ہے، یہ ان کا جو سردار تھا اس کی شکل بن کے آ گیا، باقاعدہ اس کی شکل اختیار کر کے قریش مکہ کے پاس سرداروں کے پاس کر تسلی دی کہ تسلی رکھو، ٹھیک ہے میں میرا قبیلہ تمہارے مخالف ضرور ہیں، لیکن یہ مشن تمہارا ہمارا اکٹھا ہے جس میں تم جا رہے ہو. ہم بھی یہی چاہتے ہیں مسلمانوں کو شکست دو، تم با اطمینان جاؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں. تو آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے سے کوئی یہ حملہ کرے گا، کچھ نہیں ہوگا. تو باقاعدہ اس کا روپ دھار کر سردار کا ان کے ساتھ ہو کے چلا گیا. جب بدر میں پہنچے تو مکہ کے سردار کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، دونوں سردار ہیں نا کھڑے ہیں. جب فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اب لوگ تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ تو چونکہ فرشتوں میں رہا ہے، ابلیس تو شیطان رہا ہے، اس نے دیکھا یار یہ تو اوپر سے بھی کوئی فوج آ رہی ہے، یہ تو اوپر سے بھی فوج آ رہی ہے. تو ایک دم اس نے سردار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جھٹک لیا، نکال لیا اور روانہ ہو گیا. وہ کہتا رہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ایک بنی کنانہ کے سردار، تم نے ہم سے معاہدہ کیا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے، تو اب ہمیں یہاں پر لائے اور اب تم جا رہے ہو. اس نے کہا نہیں، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، مجھے اپنی جان کی پڑی ہے، ان سے تو مقابلے کا کچھ کر لیتا، ان سے مقابلے کا کچھ نہیں کر سکتا جو اوپر سے فوج آ رہی ہے. اس لیے انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو میاں، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. بس ہاتھ جھٹکا اور چلا گیا. اور تھا وہ ابلیس بنی کنانہ کا سردار نہیں تھا. جب یہ لوگ شکست کھا کے مکہ واپس گئے تو گلے شکوے کے لیے سردار کے پاس پیغام بھیجا کہ یار تو بھی بڑا عجیب آدمی ہے، ہمارے ساتھ گیا، ہمیں پھنسا کر تو واپس آ گیا. اس نے کہا میں کب گیا ہوں، میں کب گیا، میں تو یہیں ہوں. تو ابلیس ایسا بھی کرتا ہے، ابلیس ایسا بھی کرتا ہے، خود شکل انسانی بنائے گا اور آ کر کہے گا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب مکہ والوں نے سازش کی کہ ان کا اب کچھ کرنا چاہیے، میٹنگ، خفیہ میٹنگ جس میں خاص سردار تھے، تو یہ بھی آ گیا ایک بڑا بزرگ بن کے دروازہ پہ دستک دی. کہا جی کون؟ کہا میں نجد کا فلانا دانشور ہوں یا جو بھی ہوں. انہوں نے کہا یہ خاص میٹنگ ہے بھائی، یہاں کسی اور آدمی ہوں. اس نے کہا یار میں بھی اسی مشن کا آدمی ہوں اور تم کو کوئی اچھی تجویز دوں گا، مجھے خصوصی طور پہ میٹنگ میں آنے دو. تم نے کہا چلو پھر آ جاؤ. تو وہ ابلیس تھا، اور جا کر اس نے جب اندر تجویزیں پیش ہوئی حضور کے خلاف تو اس نے اس تجویز کو پہ تصدیق کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے. سارے قبائل مل کے ابو جہل نے یہ تجویز پیش کی، اس نے تصدیق کی کہ یہی اچھی تجویز ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں، اور پھر وہ غائب ہو گیا بس. اسی لیے مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس روئے جی آدم روئے ہس، یعنی کبھی انسانی شکل میں ابلیس بھی آتا ہے، پس باہر دستے نہ باید داد دست، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ابلیس کیوں نہ ہو جس کو تم نے بزرگ سمجھا ہوا ہے. سوچ سمجھ کے. تو خیر یعنی شیطان کا کام یہ ہے، پھنسا کر بیچ میں نکل جاتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین.
فکان عاقبتہما انہما فی النار. جی تو اب ان دونوں کا انجام پھر کیا ہوگا؟ ابلیس کا بھی اور جس کو ابلیس نے اس رستے پہ لایا ہے، کہ ان دونوں کا انجام ہوگا کہ یہ دونوں آگ میں جہنم میں جائیں گے اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے، بے انصافوں کا یہی بدلہ ہے. یہاں ظالم سے مراد کافر ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم جو ہے نا وہ کفر ہے، سب سے بڑا. جیسے اللہ فرماتا ہے والکافرون هم الظالمون، کافر ہی در حقیقت ظالم ہیں، در حقیقت. باقی چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں، سب سے بڑا ظلم تو کفر ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ کے حق میں بے انصافی کی. تو یہ تھا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک.